بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صاحب آستانہ ہے، جو گدی نشین ہے، وہ آپ کو شرک تو بے حساب دے گا، میکسیمم بہت کم آستانے ہیں شاید جہاں سے توحید نکلتی ہو، ورنہ ان گدی نشینوں سے، ان آستانوں سے، ان درگاہوں سے آپ کو شرک ملے گا۔ سب سے پہلے قبر پہ چادر چڑھاؤ اور اس کو سجدہ کرو، یہ قبر پرستی کرواتے ہیں۔ پھر جو صاحب آستانہ ہے، جو قبر کے اوپر بیٹھا ہے، جو قبر پرست بالخصوص بیٹھا ہے، پھر اس کے ہاتھ چومو، پھر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اپنے آگے سجدے کرواتے ہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو خود بھی ڈھول پہ ناچتے ہیں اور آپ کو بھی نچاتے ہیں۔ پھر اس کی طرف پیٹ نہ کرو، پھر اس کے ہاتھ چومو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ پیروں کے ہاتھ چوم چوم کے نا، چاٹ چاٹ کے آپ نے اپنے گردوں میں پتھریاں کروا دی، میل کھا کھا کے نا ان کی آپ نے اپنے کڈنیز میں سٹون کروا دیے۔ کہاں لکھا ہے یہ سارا کچھ؟ کیا یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں؟ کیا میرے نبی کے یہ حکم ہیں؟ نہیں ہے۔ یہ شخصیت پرستی، یہ قبر پرستی، اس کے علاوہ آستانوں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ مت جایا کرو، مت یہاں بھی آیا کرو۔ مجھے کس چیز پہ اختیار ہے؟ میں اپنا سر درد ہو جائے دور نہیں کر سکتا، مجھے بخار ہو جائے دور، میں اپنے ہاتھ پہ اختیار، یہ اٹھتا ہے اللہ کے حکم سے، نیچے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ میرا اللہ میرے ہاتھ کو یہاں روک دے، اب میرا چارہ کوئی نہیں رہا۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ داتا اور دستگیر کون ہے؟ اللہ ہی، اس کے سوا کوئی اور۔ مشکلیں انبیاء پہ بھی آئیں، مشکلیں وہ کس پیر کے پاس گئے؟ آدم پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ زکریا پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ نوح پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ یحییٰ پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ ایوب پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ یعقوب پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ داؤد پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ سلیمان پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ یوسف پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ ابراہیم پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ کس پیر کے پاس گئے وہ؟ کس آستانے پہ جا کے بیٹھے؟ اس اللہ کے در پہ، اس پیر کامل کے در پہ۔ آدم پہ مشکل آئی، پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اپنے اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ کی قسم کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر اس طرح ہماری دکانیں چمکتی ہیں، پھر اس طرح ہمارے کاروبار بڑھتے ہیں، پھر اس طرح ہمارے بینک بیلنس بڑھتے ہیں، پھر ہمارے آستانوں پہ چاندی ہوتی ہے، پھر ہمارے کاروبار وسیع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہماری گاڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہماری جائیدادیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل کشا صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا صرف ایک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ داتا اور دستگیر صرف ایک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع ہوگے تو یہ آستانے سارے خالی ہو جائیں گے۔ 90%، 90 نہیں 95% پیر آپ کے گھروں میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دکانیں چلتی ہی آپ کی وجہ سے ہیں، یہ کاروبار چلتے ہی آپ کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ یہاں آنا چھوڑ دو اور آپ کا توکل اللہ پہ ہو جائے تو پھر یہ ہماری دکانیں بھی بند، ہمارے کاروبار بھی بند ہو جائیں، پھر ہم آپ کے گھروں میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں۔